تمام محامد ہیں رب العالمین کے لیے اس دنیائے فانی میں بھی اور اس دار بقا میں بھی، اور لاکھوں کربوں بے شمار درود و سلام ہوں آمنہ کے لال، مکہ کے در یتیم حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل اور ان کے اصحاب اور سب متقین پر۔ پیارے بھائیوں، میری ماؤں اور بہنوں، آج کی ویڈیو میں ہم ان اعذار کا ذکر کریں گے جن کی وجہ سے روزہ رکھنا یا توڑنا جائز ہوتا ہے۔ ویڈیو بہت ہی لازمی ہے، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک شیئر کیجیے، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے، اور اگر چینل پر پہلی بار حاضری ہوئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ محترم ناظرین، جن اعذار کی وجہ سے روزہ نہ رکھنا یا توڑنا جائز ہوتا ہے وہ 13 ہیں۔ نمبر 1، مرض شدید، ایسا مرض کہ جس سے جان کے ضائع ہونے یا کسی عضو کے بیکار ہو جانے یا بگڑ جانے کا، یا کسی نئے مرض کے پیدا ہو جانے کا، یا موجودہ مرض کے بڑھ جانے یا دیر میں صحت ہونے کا خوف ہو، یا آنکھ کے درد کا، یا کسی زخم کا، یا سر کے درد کا خوف ہو، تو اس کو روزہ نہ رکھنا یا توڑ دینا جائز ہے۔ مثلا کسی کے پیٹ میں اچانک ایسا درد اٹھا کہ بے چین ہو گیا اور اس کو دوا پینا ضروری ہے تو دوا پی لینا اور روزہ توڑ دینا درست ہے۔ اگر ان سب صورتوں میں روزہ رکھنا برداشت کر سکے تو اس کو روزہ رکھنا افضل ہے، لیکن اگر ہلاکت کے خوف کا ظن غالب ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ نمبر 2، سفر شرعی، سفر شرعی جس کی مقدار 48 میل یا اس سے زیادہ ہو۔ مسافر کو اختیار ہے کہ سفر والے دنوں میں روزہ رکھے یا نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھنا ضرر نہ کرتا ہو تو روزہ رکھنا مستحب اور افضل ہے، اور نہ رکھنا بھی جائز ہے، بعد میں قضا کرے، لیکن وہ شخص رمضان شریف میں روزہ رکھنے کی فضیلت سے محروم رہے گا۔ اور اگر روزہ رکھنے سے ہلاکت کا خوف ہو تو روزہ نہ رکھنا واجب ہے۔ نمبر 3، جبر اور اکراہ، اگر کسی مریض یا مسافر کو مجبور کیا گیا کہ وہ رمضان کا روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس پر روزہ توڑ دینا واجب ہے، اور شرعاً اس کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے، حتیٰ کہ اگر اس نے روزہ نہ توڑا اور وہ قتل کر دیا گیا تو گنہگار ہوگا۔ بخلاف اس کے اگر تندرست اور مقیم شخص کو مجبور کیا گیا کہ وہ روزہ توڑ دے ورنہ اس کو قتل کر دیا جائے گا تو اس کو روزہ توڑ دینے کی اجازت ہے، اور روزہ نہ توڑنا افضل ہے۔ بس اگر اس نے روزہ توڑنے سے انکار کیا یہاں تک کہ اس کو قتل کر دیا گیا تو اس کو اس پر ثواب ملے گا۔ نمبر 4، حمل۔ نمبر 5، ارضاع یعنی دودھ پلانا، اگر کوئی حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت خواہ اس بچے کی ماں ہو یا دایا اپنی یا اپنے بچے کی جان پر ہلاکت یا نقصان کا خوف کرے تو اس کو روزہ نہ رکھنا، اور رکھا ہوا ہو تو توڑنا جائز ہے، اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی۔ نمبر 6، بھوک۔ نمبر 7، پیاس، ایسی شدید بھوک اور پیاس ہو جس سے ہلاکت کا خوف ہو تو مطلق طور پر روزہ افطار کر دینا جائز ہے۔ اگر کسی روزے دار کو مشقت کا کام کرنے پر مجبور کیا گیا ہو اور وہ بھوک یا پیاس کی شدت کے باعث روزہ توڑنے پر مجبور ہو جائے، یا وہ ابتدا ہی سے روزہ نہ رکھے تو جائز ہے، اور اس پر صرف قضا واجب ہوگی، لیکن اگر اپنی مرضی سے اس قدر مشقت کا کام کیا تو اس پر روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینے کی صورت میں کفارہ بھی واجب ہوگا۔ نمبر 8، جہاد، دشمن سے جنگ، اگر کسی غازی فوجی کو یقیناً یا کہ رمضان میں اس کو کسی دشمن سے لڑنا پڑے گا اور روزہ رکھنے کی صورت میں اس کو کمزوری اور لڑنے میں کمی آنے کا خوف ہو تو اس کو لڑائی شروع ہونے سے پہلے روزہ نہ رکھنا یا روزہ رکھنے کے بعد توڑ دینا جائز ہے، خواہ مسافر ہو یا مقیم ہو۔ نمبر 9، بڑھاپا اور ضعف، شیخ فانی خواہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ روزے پر قادر نہ ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، اور اس پر ہر روزے کے بدلے فدیہ دے دینا فرض ہے۔ نمبر 10، حیض۔ نمبر 11، نفاس، اگر کسی عورت کو حیض یا نفاس جاری ہو تو وہ روزے نہ رکھے اور ان روزوں کو رمضان المبارک کے بعد قضا کرے۔ کسی عورت نے حیض کی حالت میں رات کے وقت یعنی طلوع فجر سے پہلے روزے کی نیت کی
پھر فجر طلوع ہونے سے پہلے پاک ہو گئی تو اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر حیض یا نفاس والی عورت طلوع فجر کے بعد نصف النہار سے پہلے پاک ہوئی تو اس کو اس دن نہ فرض روزہ رکھنا صحیح ہے نہ نفلی روزہ، اور اس پر حیض اور نفاس کے دوسرے دنوں کے ساتھ ساتھ اس دن کے روزے کی بھی قضا واجب ہوگی۔ نمبر 12، بے ہوشی۔ ایام بے ہوشی کے تمام روزوں کی قضا ہے اگرچہ تمام ماہ رمضان میں بے ہوش رہا ہو۔ نمبر 13، جنون۔ ماہ رمضان میں پورا مہینہ دن رات جنون کے رہنے سے روزوں کا فرض اس کے ذمے سے ساقط ہو جاتا ہے، بس اگر کسی شخص پر رمضان کا پورا مہینہ جنون طاری رہا ہو تو اس پر ماہ رمضان کے روزوں کی قضا بالاتفاق واجب نہیں ہے۔ اگر ماہ رمضان کی پہلی رات کو افاقہ تھا پھر وہ صبح کو جنون ہو گیا اور پورا مہینہ جنون طاری رہا تو اس پر کسی روزے کی قضا واجب نہیں، لیکن اگر ماہ رمضان میں کسی وقت ایک ساعت بھی اس کو افاقہ ہو گیا تو اس پر گزشتہ دنوں کے روزوں کی قضا واجب ہوگی۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم پر امید ہیں کہ آپ کو ہماری آج والی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید اسلامی معلومات کے لیے امانت خدا اور نبی یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو بطور تحفہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے خاطر پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے صدقے معاف فرمائے۔